بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنے بلائیں حساب پاؤں۔ یہاں بھی رفع الیدین کا طریقہ یہی ہے، آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ ایسے یہاں سے بازو کو فولڈ کریں اور یہاں تک ہاتھ اٹھا دیں۔ کچھ لوگ جب رفع الیدین کرتے ہیں نا تو وہ یہ کندھوں تک ہاتھ جاتے ہی نہیں، یا تو کم از کم کندھوں تک جانے چاہیے یا کانوں تک جانے چاہیے، وہ یہاں سے ایسے کر لیں، غلط طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کندھوں تو کم از کم ہاتھ جانے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ کی جسامت کے مطابق پاؤں کھلے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے نا اس کا آپ پنجہ بنائیں، یہاں پہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا دبائیں گے نا اپنے گھٹنوں کو ایسے، تو آپ کی کمر بھی سیدھی ہو جائے گی اور آپ کا سر بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اور اس طرح اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ جتنا مرضی لمبا رکوع کر لیں آپ تھکے گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ادھر حافظ زیاد صاحب ہیں، 2-3 سال پہلے ہم نے اسی طرح پریکٹیکل کروایا تھا، تو مجھے کہنے لگے جی وہ میں شرکت نہیں کر سکا، آپ نے اس کی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو وہ مجھے دے دیں۔ میں نے ان کو ویڈیو دی تو اسی طرح رکوع کا طریقہ کار بتایا، تو مجھے آ کر کہنے لگے جی میں نا پہلے تھک جاتا تھا رکوع کرتے وقت، تو جس طرح آپ نے طریقہ کار بتایا ہے اس طرح میں جتنا مرضی دیر کھڑا ہو لوں میں تھکتا نہیں۔ پھر یہاں پہ آپ کی جسم کی یہ جو بازو ہیں ان کی بھی ورزش ہو رہی ہے، آپ کی ٹانگوں کی بھی ورزش ہو رہی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ویسے تو ورزش ضروری ہے، لیکن جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو الگ سے کوئی ورزش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کی ورزش بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے۔ یعنی دیکھ رہے ہیں رکوع، پاؤں بھی سیدھے رکھنے ہیں اور یہ ہاتھ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سر اٹھانا ہے رکوع سے اس وقت پھر رفع الیدین کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کرنا ہے سجدہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔